رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد تین چیزیں جو ہیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے اور دوسری چیز ایسا منفع بند علم ہے اور تیسری چیز اس کی وہ نیک اولاد ہے جو وہ پیچھے چھوڑ جائے اور وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ انسان کی نامہ اعمال کے اندر تین قسم کے اندراجات ہوتے ہیں۔ پہلا اندراج وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر اعمال کیے، وہ اللہ کے ہاں لکھے جا چکے ہیں۔ دوسرا اندراج وہ ہے جو اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، جو اس تک پہنچتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا اندراج وہ ہے جو اس نے ایسا کام کیا ہو جس سے لوگ تا دیر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ چیزیں انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے اعمال کے اثرات میں اور ان کا ثواب اور ان کے نامہ اعمال میں اس زندگی کے بعد بھی درج ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی شرک یا عقیدہ یا بدعت یا کوئی بد رسم ایجاد کی ہو تو جو لوگ ان باتوں کو اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو اس کے ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ بھی درج ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ایک روز ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمل ذات آخرت بنا کر لوگ اپنے آگے بیچتے ہیں اور ان کے آثار جو وہ مردہ مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم سب کو لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کو وفات کے بعد جن اعمال و حسنات کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: علماً علمہ و نشرہ، وہ علم جسے اس نے لوگوں کو سکھایا یا نشر و اشاعت کی، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَکَہُ، نیک اولاد جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن جسے دوسروں کو سکھا کر اسے وارث بنا گیا،
او مسجدن بناہ او بیتن لابن السبیل بناہ، وہ مسجد یا مسافر خانہ جسے وہ تعمیر کرا گیا، او نہرن اجراہ، یا ایسی نہر جسے اس نے جاری کروایا، او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اور وہ صدقہ جسے وہ اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالتا رہا۔ ان مذکورہ دو احادیث سے معلوم ہوا کہ یہ چند اعمال ایسے ہیں جن کا آدمی کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلسل فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس مقام میں صدقہ نیکی میں ہے، اس کے معنی میں ہے کہ مرنے والا ایسی نیکی کر گیا جو جاری ہے، اور جب تک وہ نیکی جاری ہے اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اس کو آپ کچھ بھی سمجھ لیں، بہرحال آپ کے اس اٹھائے ہوئے قدم کا لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے۔ کوئی بھی چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا بننا، لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانے والا بننا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنا، یہ اپنے لیے باعث عذاب بنانے والی حرکتیں ہیں، باعث ثواب نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ایسے کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ بہرحال جیسے کنواں کو لگوا دیتا تھا پہلے دور کے اندر، آج کل فلٹر پلانٹ ہے، پانی کا انتظام ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہے۔ دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی ایسا علم، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ علم صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کو کبھی علم نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک فن ہے، اہل علم لوگوں نے، علماء نے اس کو علم قرار نہیں دیا۔ وہ ایک فن ہے جو آپ ساری زندگی پڑھتے ہیں اس بنیاد پر کہ میں پڑھوں گا، پڑھنے کے بعد میں فلاں جاب پہ لگ جاؤں گا، میرا فلاں سکیل ہوگا، مجھے اتنی سیلری مل جائے گی، یہ میری پوزیشن ہوگی، فلاں فلاں فلاں۔ وہ فن ہے۔ علم اصل میں قرآن اور حدیث کا نام ہے جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے۔ تو ایسا علم جو آپ نے لوگوں کو سکھلایا، یا نشر و اشاعت، یا لائبریری، یا ایسی دینی کتب آپ لے کر کسی کو دے دیں، کسی جگہ پر رکھوا دیں، اور ایسا انتظام کر جائیں کہ جب تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھنے والا وہ کتاب پڑھ کر عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ باعث ثواب، یعنی جس کو عرف عام میں اصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد جو بھی نیک اعمال سر انجام دے گی، وہ بندے کے لیے اجر کا باعث ہوگی، اصال ثواب کا باعث ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ایسے، وہ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں، ان کی تعلیم کا بندوبست ایسا کریں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے ہوں، پیچھے رہنے والے نہ ہوں، نمازی ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ صدقات دینے والے ہوں، تاکہ وہ جب بھی نیکی کریں گے وہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ اصال ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجتہ فی الجنہ، ایک بندے کا اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ بڑھاتے ہیں، اس کو درجہ اوپر کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے ان ھذا، اللہ جی یہ میرا درجہ کیوں بڑھایا گیا ہے؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں بے استغفار والدک لکا، تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ بیٹا کے باپ کے لیے استغفار کرنا اس کے درجات میں بلندی کا سبب ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن، جسے دوسروں کو سکھا کر اس کا وارث بنایا گیا۔ ایک استاد اگر اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے یا حفظ کرواتا ہے، اور جب تلک یہ اس کے شاگرد قرآن پڑھیں گے، اسے اس پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور قرآن سے ایک اور طریقہ ہے اصال ثواب حاصل کرنے کا، یہ قبروں کے اوپر یاسین سورت پڑھنا،
گھروں کے اندر یاسین سورت پڑھا کر محفل منعقد کرنا، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی وجود، کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن سے آپ نے اگر اپنے لیے اصحال ثواب بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مساجد کے اندر طلباء کو قرآن کی اگر ضرورت ہے، مساجد کے اندر قرآن کریم کی ضرورت ہے، آپ وہاں سے قرآن کریم خریدیں، کسی بھی مسجد میں جہاں ضرورت ہو وہاں رکھ دیں، وہاں کے نمازی، وہاں کے اسٹوڈنٹ، وہاں کے طالب علم جب اسے پڑھیں گے، حفظ کریں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، اصحال ثواب ہے۔ اسی طرح وہ مسجد یا مسافر خانہ جسے بندہ تعمیر کرا گیا، یعنی مسجد بنانا انبیاء کا طریقہ ہے، اس کی تعمیر، اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اس کے مثل اللہ رب العالمین اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ پوری مسجد بنائیں گے تو آپ کا گھر بنے گا۔ دوسری حدیث کو اگر ہم پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس نے چڑی کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، تو اس سے کیا مراد ہے کہ کہیں مسجد بن رہی ہو، ایسا ادارہ بن رہا ہو۔ مسافر خانہ لوگ بناتے تھے پہلے دور کے اندر۔ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر تجارت کے لیے جانا ہے تو درمیان میں لوگ مسافر خانے تعمیر کرواتے تھے کہ مسافر جو ہیں راستے میں سفر کرنے والے کچھ دیر یہاں آرام کر سکیں، اور وہاں پر کوئی بندے موجود ہوتے تھے، ان سے پیسے دے کر کچھ کھانا وغیرہ بھی لیا جا سکتا تھا۔ مسجد، مسافر خانہ جس سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی اصحال ثواب ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ مسجد بن رہی ہو تو اس میں سے چاہے تھوڑا بہت حصہ لیا جائے، وہ بھی اسی کفایت کر جائے گا، اللہ اس کے بدلے میں بھی آپ کا گھر جنت میں بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی نہر جو بندے نے جاری کروائی ہو، نہروں کا پتہ نا آپ کو، کھیتوں کو پانی لگتا ہے، دیگر سہولیات ہوتی ہیں، اس کی تفصیل کا تو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی نہر جس کو جاری کروایا ہو وہ بھی انسان کے لیے اصحال ثواب ہے۔ اور وہ صدقہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کے اور تندرستی کے ایام میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے دیتا گیا، اپنا مال خرچ کرتا گیا، وہ اصل میں اس کے لیے قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کو کیا کرے گا؟ فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی ہمارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، وہ بتا دوں، بات ختم کرتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے راہ چلتے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، لوگ وہاں سے گولیوں کا ایک پیکٹ لیتے ہیں، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ پھلیاں چھولے ہیں جی، زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ ہے پھلیاں چھولے ونڈو۔ عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال لوگوں میں رجحان ہے۔ تو صدقہ دینا، نیکی کرنا، اپنی طرف سے کچھ نکالنا، وہ کیا ہے؟ نقصان ہونے سے پہلے ہے۔ یہ بڑا بے وقوف ہے، نقصان کروانے کے بعد تقسیم کر رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ بھائی؟ فائدہ تو ہوگا لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے سوچ رہے ہیں نا کہ نقصان تو ہو گیا، چوٹ لگنے والی لگ گئی، اس کے بعد تم تقسیم کر رہے، پہلے دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان چوٹوں سے، اس نقصانوں سے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔